حیات رہے، اور امام حسین علی جدہ و علیہ السلام وہ بھی 6 مہینے رہے۔ ایک روایت کے مطابق کہ ماہ شعبان المعظم کی 3 کو یا 4 کو یا 5 کو امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے۔ ہجرت کا 4واں سال تھا۔ مختلف مورخین نے کسی نے 3 لکھا، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5، لیکن زیادہ تر لوگ نہ 3 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں نہ 5 کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ درمیان کا 4 کا قول لیتے ہیں۔ 4 ہجری ہے اور 4تھی شعبان ہے، اور 4تھی شعبان کے اندر اللہ اکبر شعبان کی 4 تاریخ کو 5 تن کے 5 تن کا 5واں عدد پورا کرنے کے لیے امام علی مقام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جب امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جانے کے بعد آپ امام کے کان میں اذان پڑھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، کیا یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم لے کر کے بیٹھے ہیں، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اذان پڑھی، جن کے کان میں اللہ کے رسول نے اقامت دی، اور اس کے بعد جب گھٹی دینے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکمل زبان امام حسین کے منہ میں دے دی، اور امام حسین اس کو یوں چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ چوستا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کسی کو یہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے امام علی مقام ابھی جب بولنے لگیں گے، جب ظاہری طور پر سمجھنے لگیں گے، جب پڑھنے پڑھانے کی منزل آئے گی تب آئے گی، لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت زبان ما اوحا کو امام حسین کے منہ میں دے کر گویا کہ اپنے سینے کے علوم کو قلب حسین کے اندر منتقل فرما رہے ہیں۔ یہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کو گھٹی دینے کا تصور، اور چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں میں اس گھٹی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، صرف یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل کے لیے کڑیوں کو ذہن میں لانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر میرے امام کے بارے میں آقا نے پوچھا مولا علی سے کہ نام کیا رکھا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولائے کائنات چونکہ فن حرب ضرب کے ماہر انسان تھے تو آپ نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن اور حسین ان 2 ناموں کو زمانہ جاہلیت میں چھپا کے رکھا تھا، پردے ڈال دیے تھے، اس لیے زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگ جو جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا، حسن اور حسین نام تک ان کی رسائی نہیں تھی، یعنی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے۔ ارے جب نام کا حسن حسین نہیں ہے حسن حسین سے پہلے، تو کوئی کردار کا حسن حسین کیسے ہو سکتا؟ اور پھر قدرت میں چھپا رکھا، کسی کے دماغ میں نہیں آیا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ آپ غور کرتے ہیں یہ چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ ارے چھپایا کس کے لیے جاتا ہے؟ کوئی قیمتی چیز چھپائی کس کے لیے جاتی ہے؟ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مٹھائی آئے، ایک ماں کے چند بچے ہوں اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو اور جو سب سے چہیتا ہو پیارا ہو وہ موجود نہ ہو، تو ماں کیا کرتی ہے؟ سب کو تقسیم کر کے، بابا کیا کرتے؟ سب کو تقسیم کر کے جو سب سے چہیتا ہوتا ہے اچھے والا پیس، اچھا پسندیدہ جو خود کا ہوتا ہے، اس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تب اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ چھپانا بتاتا ہے جتنے موجود ہیں ان سب میں پیارا وہ کوئی ہے جس کے لیے چھپایا گیا ہے۔ اب اللہ اکبر، ملانے کو نہیں سمجھانے کے کتنے نام رکھے گئے ہوں گے دنیا میں، کروڑوں اربوں خربوں نام رکھے گئے ہوں گے، لیکن قدرت نے حسن اور حسین چھپا کر کے رکھا۔ کیوں چھپا کر کے رکھا؟ اس لیے کہ جو محبوب آنے والا ہے وہ سب سے پیارا ہے اور اس کی اولاد بھی سب کی اولاد سے پیاری ہے، اس لیے ان کے نام چھپا کر کے رکھے۔
رکھے. اور اللہ اکبر, اللہ کی طرف سے یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے. حضور نے ان کا نام حسن رکھا, بڑے صاحب کا نام, اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا. اب اس کے بعد حسین رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے. وہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے, یہ بھی روایت, اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو امام حسین کو دیکھا کرے, امام حسن کو دیکھا کرے. اور علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی خوبصورتی اور حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی تھی کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو روشنی ہوتی تھی. یہ بات کوئی میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ علامہ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں. علامہ جامی کوئی نہ غیر معروف آدمی ہے اور نہ کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے. علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑا نام ہے اور ایک مقبول ہستی کا نام ہے, بلکہ جامی کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے پہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے حضور اب میں گھر جا رہا ہوں, واپس اجازت ہے, تو روضہ رسول سے آواز آتی تھی بس سلامت روی وہ باز آئی. اس کو بہت لوگوں نے لکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زی سیاں یا رسول اللہ. یہ نعت انہی کی لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ نعت شریف بھی اللہ اکبر, نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن, یہ نعت بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے. جہاں روشن است از جمال محمد, ہائے ہائے ہائے, یہ علامہ جامع, جہاں روشن است از جمال محمد, دلم زندہ شد از وصال محمد. خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ, خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دربے بوت قیل و قال محمد. اور جامی اپنا مسلک اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی, بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد, سبحان غلام غلامان آل محمد. تو علامہ جامی بڑے عاشق رسول تھے, اور جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق اہل بیت بھی ہوگا, وہ عاشق اصحاب بھی ہوگا, وہ عاشق اولیاء بھی ہوگا. تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنے خوبصورت تھے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ رات میں اگر آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی چہرے کی روشنی سے ارد گرد اجالا ہو جاتا. اور ایک مقام پر انہی جامی نے لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ رات کی تاریکی میں لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں سفر طے کیا کرتے تھے. یہ حسن امام ہے, امام حسین کے حسن کا عالم ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, بچپنا جو گزرا ہے سیدہ کائنات کا شیر مبارکہ پی کر, اب اس کی بڑی تفصیل, اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کی قلت. مولائے کائنات کی گود, سیدہ کی گود, اور پھر شان یہ ہے کہ جب سیدہ سوتی ہیں تو لوری دینے والا, جھولا دینے والا کوئی نہیں ہوتا, تو خود بخود جھولا ہلتا نظر آتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاتا کون تھا جھولا, وہ فرشتے تھے جو ان شہزادوں کا جھولا جھلانے کے لیے آتے تھے. یہ ان کا حال ہے, یہ ان کی کیفیت ہے. اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ امام حسین کے ہونٹوں کو ایسے چوسا کرتے, چوما ہی نہیں کرتے تھے, ایسے چوسا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے. اور امام حسین سے کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور یہ بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم کربلا بیان کرتے ہیں, کبھی کبھی وسوسہ کسی کو آتا ہوگا کہ یہ کربلا بیان کرنا کس کا طریقہ ہے, یہ کون سا طریقہ ہے. 26 سال سے یہ دیوانہ بول رہا ہے,
یہ دیوانے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم اکیلے نہیں بولتے، پوری دنیا میں جتنے خوش عقیدہ اہل ایمان ہے وہ داستان کربلا بیان کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس محفل میں آپ کو کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کربلا کب بیان ہوا، کربلا کس نے بیان کیا، کربلا بیان کرنے والا سب سے پہلا خطیب کون ہے، کربلا سننے والا سب سے پہلا سامع کون ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا کیسے، اور کربلا سنی کیسے جاتی ہے؟ اس لیے کہ کربلا سننے پر بھی وقت کے خوارج زدہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کربلا ٹھیک ہے بیان کر دی جائے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کتنے ٹائم میں ہوا، جتنے ٹائم میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے ٹائم میں کربلا ہو گیا۔ یہ 10 دن کربلا میں کیا بیان ہوتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آئیے ذرا کربلا کا سب سے پہلا خطیب کون ہے اس کو میں پہلے مشکات شریف کی حدیث، سب سے پہلے نمبر 1 مشکات شریف، نمبر 2 الصواعق المحرکہ، نمبر 3 جو سیاح کی کتابیں ہیں، سیاح میں سے تقریباً 3 کتابیں، سیاہ ستہ میں سے تقریباً 3 کتابیں، اس کے بعد ترمذی شریف، یعنی اسی سیاہ میں ترمذی شریف ہی آتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اور آپ آگے چلے نظم العالی، اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، الفاظ مختلف ہے اس کا اتنے مجموعہ۔ جب امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی، ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی امی حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک ہے اور اس کو بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے؟ دیکھیں خواب ایسا ہوتا ہے دکھتا کچھ ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سیدہ ام الفضل جو تھی حضرت عباس کی بیوی، حضور علیہ السلام کی چچی امی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، تو مجھے اس سے بہت وحشت ہے، خوف ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی امی، کہ یہ خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اور اس کو مجھ سے ایسے ہی نسبت ہوگی جیسے انسان کے گوشت کے لوتھڑے کو اس کے جسم سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، سیدہ کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی، ام الفضل کے گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے، حضور کی چچی امی کہتی ہے کہ میں امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں میں نے دیا، اور گود میں دینے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کسی کام کی طرف توجہ کی، تو جب میں کام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کو گود میں لے کر رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، گوشت جو ہے وہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور پھر جو ہے آنسو سے ریش مبارک تر ہو رہی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خیر فرمائے، حضور یہ تو بتائیں آخر کیا ہو گیا، بچے کی ولادت پر آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچی امی ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو ان قریب وادی تف کے اندر، تف کہتے ہیں یہ کسی دریا کے کنارے کو، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ عراق کی سرزمین پر، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نینوا کی سرزمین پر، یعنی 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کربلا حضور کے سامنے بیان فرمایا، کم و بیش 5 مرتبہ۔ یہ 5 مرتبہ تو یہ میری اپنے بہت ایک طالب علم کے حیثیت سے میں 5 بار عرض کر رہا ہوں، اگر اور بھی کتابیں پڑھی جائے تو کتنا نکلے گا نہیں پتا، لیکن مجھے جو نظر آیا، جو مجھے ملا، وہ 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کربلا کو بیان فرمایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جب جبریل علیہ السلام نے کربلا بیان کیا، حضور علیہ السلام رو پڑے کربلا کو سن کر کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، دوسری اولادوں
کو دوسری بیٹیوں کے بچوں کو نواسا نواسی کہا ہے، لیکن یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے، ان کو حضور نے بھی بیٹا کہا اور ان کو اللہ نے بھی قرآن میں حضور کا بیٹا کہا۔